الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع وضو کے بارے میں ہے۔ جو احباب وضو کے اندر کچھ کمی پیشی کرتے ہیں یا ان سے کمی پیشی ہو جاتی ہے وہ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ وضو کے اندر سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے، اور نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے، اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر یہ نیت ہو کہ میں اپنے اوپر نماز کو جائز کرنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں۔ تو وضو سے پہلے نیت ہو گئی، نیت کے بعد فوراً ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ہم نے دونوں ہاتھوں کو پہنچو سمیت دھونا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہم نے کلی کرنی ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر ہم نے کلی کرنی ہے۔ اگر مسواک ہے تو وہ سنت مبارکہ ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اگر مسواک نہیں ہے تو آپ انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، سیدھے ہاتھ سے پانی اپنے ناک میں ڈالنا ہے اور نرم ہڈی تک سونگھنا ہے آپ نے، یعنی کہ اتنا بھی نہیں سونگھنا کہ دماغ تک چلا جائے۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے چہرے کو دھونا ہے، اور چہرے کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں آپ ذرا سماعت کر لیں کہ لمبائی چہرے کی جو ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ جہاں دانت ہوتے ہیں یعنی جہاں سے دانت اگتے ہیں یہاں تک، یہ نیچے تو گردن والا حصہ ہے، اس کو چھوڑ کے یہ تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی کے اندر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ سارا چہرہ لمبائی اور چوڑائی کے اندر دھونا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دونوں ہاتھوں کو، دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ اور اگر بعض احباب ایسے یعنی مسح کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم ٹوٹی کے نیچے، نلکے کے نیچے وہ اپنے بازو کو ایسے کریں تاکہ وہ ساری جلد گیلی ہو جائے اور وہ سارا اچھی طرح یہ بازو دھولا جائے۔ اور دونوں پہلے ہم نے دایاں بازو دھونا ہے، پھر بعد میں بایاں بازو دھونا ہے، اور ہر بازو کو ہم نے 3 مرتبہ دھونا ہے سنت کے مطابق۔ اس کے بعد ہم نے مسح ہم نے کرنا ہے، 3 انگلیوں کے سروں کو آپس میں ملا کر ہم نے یوں ماتھے کے اوپر رکھنا ہے، اور پھر پیچھے لے جانا ہے گھٹی تک، پھر واپس لے آنا ہے، اور یہ اس کا ہتھیلیوں کا پانی بھی اس کو لگ جائے گا، سیٹوں سے بھی ہو جائے گا، اور سارے سر کا مسح ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے یہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھے رہ گئے، ان کو ہم نے کانوں کے اندر ڈالنا ہے، اور انگوٹھے ہم نے کانوں کے پیچھے سے کرنے ہیں، ان کو اچھی طرح ہم نے مسح کر ہمارا یہ سر کا مسح مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے دونوں پاؤں کو گھٹنوں سمیت دھونا ہے۔ ہم نے گھٹنوں سمیت دھو کر اس کے بعد ہمارا یہ وضو مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم نے وضو کے فوراً بعد دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور جو شخص دوسرا کلمہ وضو کے بعد پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ ہم نے وضو سیکھا، اور وضو کے اندر کس طرح سے ہم نے وضو کرنا ہے صحیح معنی میں۔ جس شخص کا وضو اچھا ہو اس کی نماز اچھی ہوتی ہے، اور جس کا وضو صحیح نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں وضو کر کے ہمیں صحیح معنی میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔